بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی اس پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا انتہائی اگرچہ اجمالی لیکن انتہائی صاف ستھرا عقیدہ بندوں کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ بھی اس سے پہلے کسی قدر تفصیل سے بات آئی جو اگرچہ تفصیل میں بھی بہت مختصر ہے کہ دنیا کے دیگر تمام مذاہب کے لوگ عام طور سے رب کو، معبود کو مانتے رہے ہیں. وجود رب میں کسی کا عموماً اختلاف نہیں رہا، لیکن اس کے ماننے کے طریقے میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف اس بنیاد پر ہوا کہ رب العالمین کی صفات اور اس کے خصوصیات اور کمالات کے سلسلے میں لوگوں نے صحیح تعلیم اور معرفت حاصل نہیں کی، اس کو سمجھنے میں خطا کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ رب کو اگر مانا بھی تو اس کی وحدانیت کو کہیں نہ کہیں داغدار کر دیا، اسے شرک سے آلودہ کر دیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دیگر مذاہب کے سلسلے میں ایک رواداری اور توسع کا مزاج پایا جاتا ہے کہ بھائی ہم سارے مذاہب کو ٹھیک ٹھاک اور اچھا مانتے ہیں یا درست مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ ہمارے یہاں فلاں اور فلاں کو جب قابل عبادت اور قابل پرستش مانا جاتا ہے تو فلاں مذہب میں فلاں کو مانا جاتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی ان کو قبول کر لیتے ہیں. اب ایک شخصیت کو اس طرح سے ماننا کہ وہ بزرگ ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اور اس طرح ماننا کہ وہ پجنی ہے، قابل عبادت ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ فرق قوموں نے اور بہت سارے افراد نے ملحوظ نہیں رکھا، اور چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بہت ساری ایسی شخصیات کو جو صرف محبت و عقیدت کے لائق تھیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رب کے درجے سے جا ملایا. نتیجہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توحید کو، اللہ کو مانا تو توحید کی حدود کو محفوظ نہیں کیا، شخصیات کو یا غیر اللہ کو ماننے کی حد بندیاں نہیں رکھی. کس شخصیت کو یا کس چیز کو ہم محترم، قابل احترام اور قابل عقیدت مان رہے ہیں تو اس کی کیا حد ہونی چاہیے، اسے دیگر مذاہب نے متعین نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت آسانی سے لوگوں کے یہاں اللہ کے تصور اور عقیدے کے ساتھ ساتھ شرک کی آمیزش بھی ہو گئی. اسلام کا اور قرآن کا ترائے امتیاز یہ ہے کہ اس نے عقیدے کے سلسلے میں جو تعلیم پیش کی وہ بالکل مضبوط، پختہ اور صاف ستھری ہے کہ اگر ایک بندہ اس تعلیم کو اچھی طریقے سے سمجھ لے اور ہضم کر لے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق مخلوق کو دے، اور مخلوق میں بھی جو مختلف مراتب اور درجات کے لوگ ہیں، ایک شخص کو دوسرے کے درجے میں یا ایک شخص کو اس کے درجے سے آگے بڑھا دے. ہم لوگ جس آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلسلہ کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کی بھی حد بندی کر دی کہ شرک کا دروازہ بند کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ان دونوں کے تذکرے کا ہم نے مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں کئی حکمتیں اور علتیں جانی کہ عبادت کے ساتھ استعانت کا تذکرہ کیوں کیا. یہاں اگر میں یہ توجیہ کروں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس میں استعانت کا تذکرہ کر کے گویا ایک وجہ بھی فراہم کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کیوں کرتے ہیں. پہلے تو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، اور ان خصوصیات اور صفات کی بنیاد پر جس میں بہت ساری صفات سمٹ جاتی ہیں، وہ اکیلا تنہا تعریف کے لائق ہے، اور اسی لیے وہ اللہ ہے، عبادت کے لائق ہے. جب یہ تعارف بندے کے سامنے ہو گیا تو اس نے یہ اعتراف و اقرار کیا، عہد و پیمان کیا کہ ہم تیری عبادت، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد. آگے والا جملہ بھی
اس کی ایک توجیہ اور وجہ بیان کر رہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ استعانت کے مدد طلب کرنے کے لائق صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ کسی مشکل میں، پریشانی میں، دنیا کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کے مسائل کو سلجھانے کے لیے اگر کسی سے مدد طلب کی جائے تو وہ ذات تنہا تیری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری طاقت، ساری قوت اور سارا اختیار صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ ہر اعتبار سے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہ ایک آیت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اگر اسے میں ایسا مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، بلکہ ایمان و یقین رکھتا ہوں کہ اگر بندے اسے سمجھ لیں تو شرک نہیں کریں گے، شرک سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ مدد صرف اسی سے طلب کی جاتی ہے، استعانت اسی سے کی جا سکتی ہے جس کے اندر مدد پہنچانے کی طاقت ہو، قدرت ہو اور صلاحیت ہو، جس کا علم کامل ہو، جس کی حکمت بالغہ ہو، جس کی قدرت میں عاجزی کا کوئی دخل نہ ہو۔ ایسی ذات ہی ہر انسان کی مدد کر سکتی، انسانوں کی، مخلوق کی مدد کر سکتی ہے، اور وہی ذات ہوگی جس پر انسان توکل اور بھروسہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن اور پہلے مفسر قرآن ہے، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے مطالب کو بیان کر دیں، اس سلسلے میں کتنی صاف تعلیم دی ہے۔ آپ غور کیجئے، ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے ہم قرآن کی بعض آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اس کائنات میں رب العالمین کا جو دائرہ اختیار ہے، اللہ کے جو کمالات ہیں، ان میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخصیت، وہ کسی بھی مقام و مرتبے کی پہنچی ہوئی ہو، معمولی سی اور ادنا سی بھی شرکت نہیں رکھتی۔ اب اس طرح سے غور کیجئے کہ قرآن کی تعلیمات اور خود قرآن کی تصریحات کے مطابق اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوقات ہیں ساری، پورے عالم کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا حامل کون ہے؟ سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ بلا تعمل کم سے کم ہر مسلمان فوراً یہ کہے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سید ولد آدم ہیں، تمام بنی آدم کے سردار۔ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام جہاں معذرت کریں گے، آپ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ اجازت پائیں گے کہ شفاعت کبریٰ کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے سفارش کریں کہ حساب و کتاب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں میں خلیل الرحمن، کلیم اللہ کی حیثیت بھی حاصل ہے، اور ان سے بڑھ کر خاتم النبیین کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کو سید المرسلین بھی کہا گیا کہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جو انا اعطیناک الکوثر کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، خیر کثیر عطا کیا آپ کو، جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندوں میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کو آپ کے اختیارات، خصوصیات میں یا صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصیات اور صفات کے اندر کوئی شرکت اور دخل حاصل ہو؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ چند نمونے کی آیتیں دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، اے رسول آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ میں اپنے ذات کا، اپنے نفس کے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا۔ کس کے لیے؟ لنفسی، اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا۔ صرف یہ ایک ٹکڑا لوگ غور کر لیں، ایاک نستعین کا بھی مطلب سمجھ میں آ جائے گا اور شرک کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ جب کائنات کے رسول سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کو اللہ کی مشیت اور اجازت کے بغیر کوئی فائدہ پہنچا دوں، یا اللہ کی مشیت و اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نقصان پہنچا دوں، مجھے بھی یہ اختیار نہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جتنا کہ اللہ چاہے۔ تو اللہ نے چاہا میں رسول بن کر تمہارے درمیان آیا ہوں اور اس دین کی تعلیمات کے ذریعے سے تم کو، پوری انسانیت کو فیض پہنچا رہا ہوں، تربیت دے رہا ہوں، توحید سکھا رہا ہوں، شرک سے روک رہا ہوں، جنت کا راستہ بتا رہا ہوں۔
یہ جو اللہ نے چاہا یہ فائدہ میں تم کو پہنچا رہا ہوں، اللہ نے جو نہیں چاہا میں اس کے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ کتنی صاف ستھری تعلیم ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ جب یہ پہلے تمہید ذہن نشین رہے کہ اس کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کا کوئی شخص نہیں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا رہا ہے رب العالمین کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں کسی اپنی ذات کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، تو بتائیے کہ دنیا میں کوئی ہستی، کوئی دوسری شخصیت ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کے پیروں کی دھول کو بھی نہیں پہنچتی؟ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی بھی شخصیت کیا اپنے لیے نفع اور نقصان کی مالک اور با اختیار ہو سکتی ہے؟ اور اپنے لیے جب نہیں ہے تو دوسروں کے نفع اور نقصان کی کوئی مالک ہو سکتی ہے؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ قرآن یہ صاف کہہ رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، آیت میں آگے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ذات کا بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میں ساری چیزوں کا علم بھی نہیں رکھتا ہوں الا یہ کہ جتنا اللہ نے مجھے علم دیا۔ آگے اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی اعلان کیجئے، اگر میں غیب کا علم رکھتا، اگر میں غیب داں ہوتا تو صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا، دنیا میں صرف زیادہ سے زیادہ فائدے ہی حاصل کرتا۔ ایک آدمی کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ میں فلاں بزنس کروں گا تو مجھ کو گھاٹا ہوگا تو وہ کام ہی نہیں کرے گا، میں فلاں سفر کروں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ سفر سے ہی گریز کرے گا۔ تو اگر مجھے پہلے سے باتوں کا علم ہوتا تو غیب کو میں جانتا تو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرتا اور اپنے دامن میں صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ ہاں، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف دہ چیز، نقصان والی چیز، برائی لاحق بھی نہیں ہوتی۔ جہاں مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں مجھے نقصان ہونے والا ہے میں اس سے رک جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقبل اور غیب کی باتوں کے نہ جاننے کی اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کی آیت صاف صاف کہہ رہی۔ پھر بھی اگر کچھ لوگ اہل بدعت، قبوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور عقیدت کا تقاضا یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے غیب کے علم کا اثبات کریں، تو وہ اللہ کی اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی لمبی تقریر کریں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی بھی عذر بیان کریں۔ اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اللہ پاک کے اللہ رب العالمین کے اس صاف فرمان کی کھلی اور صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے ایسے واقعات ہوئے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ اتنے صحابہ کو بھیج دیجئے، ہمارے ہاں وہ تعلیم دیں گے، اس کا تعلیم و تعلم کا قرآن سکھائیں گے۔ اللہ کے رسول کے 2 واقعات ہوئے 4 نبوی میں، 4 ہجری میں، 4 نبوی میں نہیں 4 ہجری میں 2 واقعات ہوئے، بیر معونہ کا واقعہ اور ایک بیر زروان کا۔ ایک میں 70 صحابہ کرام کو لے جا کے دھوکے سے شہید کیا گیا، ایک میں 10 صحابہ کرام کو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ ہوتا، ساری باتیں پتہ ہوتی اور آپ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ خبر تھی کہ یہ کفار مکہ سازش کے طور پر میرے صحابہ کو لے جا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ نے جانے دیا اور ان کو شہید ہونے دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی اس شہادت کے واقعے میں آپ بھی داخل ہیں، شامل ہیں۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے ساری باتیں معلوم ہوتی تھی تو یہ بھی ماننا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر تہمت لگی، عفق، واقعہ عفق کا ہم جانتے ہیں۔ 1 مہینے تک آپ حیران پریشان رہے۔ 1 مہینے کے بعد جب اللہ کی وحی ہوئی، نازل ہوئی، تب براءت کا اظہار ہوا۔ ہمارے ہاں کچھ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دراصل اللہ کے رسول کو تو یہ معلوم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بریء ذمہ ہیں، وہ پاک دامن ہیں، جھوٹا الزام ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی براءت نازل ہو۔ پورے واقعے کو پڑھیں تو ان کے اس خیال کی کھلی تردید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہوتا تو آپ بے چینی کا شکار نہیں ہوتے۔ اور جس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، بخاری وغیرہ کی روایت اٹھا کے دیکھیے، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، جو اس بات کا علم ہونے کے بعد اجازت لے کے اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی تھی، اور جس دن سے یہ پتہ چلا تھا، حدیث میں اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ میں نیند کا سرما نہیں لگایا اور روتی ہی رہی، کھانا نہیں کھاتی تھی، بیمار پڑ گئی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں بتا دیتے کہ میں جانتا ہوں کہ تو بے قصور ہے؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو تلقین کر رہے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، وحی کے نزول سے بالکل پہلے حضرت عائشہ صدیقہ ابوبکر صدیق کے گھر میں آپ فرما رہے ہیں۔ اور جب وحی نازل ہوئی اور جیسے ہی
سورہ نور کی وہ آیتیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم والی آیتوں میں براءت کا اظہار، تو کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری براءت نازل کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے لیے اٹھ کھڑی ہو احترام میں۔ دیکھیے توحید، حضرت عائشہ صدیقہ کی توحید کیسی تھی، وہ اللہ کے رسول کا مقام بھی جانتی تھی اور اللہ کا بھی۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ جملہ سنہرے حرفوں سے لکھنے کے لائق ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے لیے نہیں کھڑی ہوں گی، میں تو اس ذات کے لیے کھڑی ہوں گی، اس کا احترام کروں گی، تعریف کروں گی، حمد بیان کروں گی جس نے 7 آسمان کے اوپر سے میری برات نازل کی۔ یہاں کیا حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ ایسے 50 واقعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں جو صاف صاف چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہلے سے معلوم نہیں تھی، مستقبل کی باتیں معلوم نہیں تھی، جس شہر میں جس جگہ پر آپ نہیں ہیں وہاں کی باتیں آپ کو پتہ نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹتا اور مجھے کوئی برائی لاحق ہی نہیں ہوتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ڈرانے والا ہوں اعمال بد سے، برے انجام سے، اور اس سے بچنے کے لیے تم کو ڈرانے والا ہوں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور پکڑ سے، عذاب سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، ساتھ ساتھ بشارت کے راستوں اور انعام کی کامیابی کے راستے کی رہنمائی اور ترغیب دیتے ہوئے کہ اس کو کرو، اس سے اللہ خوش ہوگا اور تم کو جنت دے گا، ایسی بشارت دینا والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی ایک آیت۔ سورہ انعام کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 50، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ ان آیتوں کا ایک پس منظر بھی ہے۔ کفار مکہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، اور دوسرے مقامات پر سورہ انعام میں جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ کفار مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کچھ معجزہ پیش کیجئے، کوئی ایسی نشانی جس سے ہم بھروسہ کر لیں، یہ مکہ کی وادی میں نہریں جاری ہو جائیں، یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، یا کوئی اور ایسی کوئی نشانی، آپ کے ساتھ فرشتہ چلتا پھرتا نظر آئے اور فرشتہ آ کے آپ کی تائید کرے، ایسے معجزات کا آپ اظہار کریں۔ یہاں ایک الگ نقطہ تھا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ شرک کا دروازہ کیسے کھلتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ معجزات اور کرامات کو بیان کر کے اس کے تعلق سے غلط فہمی پھیلاتے ہیں، اور عوام معجزات اور کرامات کے ضمن میں ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر نبی کے ہاتھوں سے کوئی خرق عادت چیز جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں ظاہر ہوتی ہے، اور ایک ولی کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت چیز جس کو اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں ظاہر ہوتی ہے، تو یہ گویا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کے اندر ما فوق الاسباب قوت موجود ہے، عام بندوں کے مقابلے میں وہ طاقت، وہ قوت اور صلاحیت موجود ہے جو اللہ کے اندر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے خلاف ہے یہ بات، و ایاک نستعین کے بھی خلاف ہے بات، کہ جب آپ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین کہ طاقت قوت صرف تیرے ہاتھ میں اس لیے تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ کرامات اور معجزات کے حوالے سے بزرگوں اور انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ اگر بنا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہیں کوئی خرق عادت چیز کو ظاہر کر دیں، کرامت ایک دوسرے سے کھیل کے مظاہرہ کریں، اگر ایسا تصور کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا جھوٹ اور غلط ہے۔ یہاں غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ معجزہ اور کرامت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت انبیاء اور اولیاء کی اپنی طاقت اور مشیت کا تابع نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے نمبر 1، اور اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے سلسلے میں آپ پڑھیے قرآن میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو جو شفا دیتا ہوں، کیسے دیتا ہوں؟ اللہ کے حکم سے دیتا ہوں، میری اپنی طاقت نہیں ہے۔ اور اس کی بہت پیاری دلیل یہ بنتی ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلے والا واقعہ قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا، سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، اور بھی کئی مقام پر۔ اس واقعے پر غور کیجئے، سرسری نگاہ ڈالیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب جادوگروں نے لاٹھیاں ڈنڈے ڈالے اور وہ حرکت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کو نظر آئے، ان کے جادو کے اثر سے نبی پر جادو کا اثر ہوا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یہ کسی اور موقع پر یہ تفسیر۔ حضرت موسیٰ کو جب نے یہ دیکھا اور اپنی لاٹھی ڈالی اللہ کے حکم سے، اور حضرت موسیٰ کی لاٹھی اژدہے کی شکل اختیار کر کے ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گئی،
تو جادوگروں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی طاقت یا جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے. ہم نے جو لاٹھی رسی ڈالی اس کی حقیقت ہم جانتے ہیں کہ یہ کس حد تک کوئی انسان کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی نے دستہے کی شکل اختیار کر کے جب ان کو نگل لیا تو یہ کام کوئی انسان، کوئی جادوگر کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ جب جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھا تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، اور کیا اعلان کیا قرآن میں اٹھائیے جگہ جگہ کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. یہ بھی نہیں کہا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے. صرف رب پر کہتے تو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ فرعون بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں اس پر تو ایمان نہیں لا رہے. اور یہ بھی یہاں میں نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تو موسیٰ کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے اس لیے موسیٰ کو مان لو، کہ ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی تصرف کر سکتے ہیں، الٹ پلٹ کر سکتے ہیں، معجزے اور کرامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اگر جادوگروں کو یہ یقین ہوتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے تو کبھی ایمان نہ لاتے. ان کو یہ یقین ہوا کہ یہ اللہ کی طاقت ہے. تو جو معجزہ اللہ کی قدرت بتانے کے لیے آیا، جو کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی اور رضامندی کو ظاہر کرتی ہے، وہاں اسی سے لوگوں نے یہ دھوکہ دیا کہ جس شخص کے ہاتھ پر یا ذریعے سے معجزہ اور کرامت ظاہر ہو رہی ہے اسی کو قابل عبادت بنا لیا جائے، یا یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے اندر اللہ کی طاقت ہے، وہ کائنات کے اندر تصرف رکھ سکتا ہے، کسی کو نفع اور کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسا سمجھ لیا جائے. غور کرنے کی بات ہے. یہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے کئی مرتبہ کہی کہ آپ ایسا کر کے دکھائیے، بارش برسائیے، نہر جاری کیجئے، ہمارے یہاں ندی پیدا کیجئے، یہ پہاڑ سونے کا بنا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے ان سے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو تو میں نے تم سے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں جادوگر ہوں یا میں اللہ کے طاقتوں کا مالک ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول ہوں. اور رسول ہونے کی حیثیت سے ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ بلڈنگ کا نقشہ بنا کے بتاؤ؟ ڈاکٹر جب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو اس سے آپ بلڈنگ کا، انجینئر والے کام کا مطالبہ نہیں کریں گے نا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں انجینئر ہوں تو آپ اس سے سائنٹسٹ والا سوال نہیں کریں گے کہ ایک سائنٹسٹ جس طریقے سے تحقیقات کرتا ہے لیب میں اس کی تحقیقات بتائے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں تو رسول کا جو کام ہوتا ہے، رسول کا جو دعویٰ ہوتا ہے، اس بارے میں تم مجھ سے سوال کرو. رسالت کے جو سچ اور جھوٹے ہونے کا معیار ہو سکتا ہے اس معیار پہ مجھے پرکھو. تو میں اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں کوئی مافوق القوت صاحب قوت ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں جو تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں. وہی بات یہاں بھی کہی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہ آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے کہ تم جو مجھ سے معجزات اور آیات و نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو تو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. کون سے خزانے؟ اللہ کی روزی کے خزانے، اللہ کی قدرت کے خزانے، اللہ کے تصرفات کے اختیارات، کہ میں اللہ کی قدرت کے خزانوں میں سے تم کو معجزات آیات پیش کر دوں. تم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو کہ بارش برسا دوں، دولت دے دوں، یا فلاں اور فلاں نعمت سے نواز دوں، اس کی رحمتوں سے تجھ کو نواز دوں، اللہ کے یہ خزانے میرے اختیار میں نہیں ہیں، میرے پاس نہیں ہیں. تم جو مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے، جو خزانے ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہیں. اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے اختیارات میں سے، تو پھر دوسرے انبیاء یا پھر انبیاء سے کم درجے والے جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ ہیں، کیا کسی کے پاس یہ اختیار، طاقت، قوت ہو سکتی ہے؟ کتنی موٹی سی بات ہے. قرآن کتنی صاف ستھری چیز پیش کر رہا ہے عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں. اب پھر بھی لوگ اگر اسے نہ مانیں تو اسے کہا جائے گا کہ نہ صرف یہ کہ دل و دماغ کا وہ اندھا ہے بلکہ آنکھ سے بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور سچائی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. سورج کی روشنی بالکل صاف ہے لیکن اس کی آنکھ ہی ایسی ہے کہ دیکھنا نہیں چاہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب داں ہوں، غیب کو میں نہیں جانتا. ہمارے جو اہل بدعت، ہم جب یہ بیان کرتے ہیں تو یہ سن کے ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی اگر میرا درس کسی عبوری یا بدعتی شخص کے پاس پہنچا دیا جائے اور میرے یہ جملے سن لے تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. قطعی نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی آپ ناراض ہوں گے؟ اللہ کی بات ماننا جرم ہے.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب دان نہیں ہیں تو یہ اللہ کے رسول کی بے عزتی نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تمام غیبیات کو جانتے ہیں، اللہ کی طرح جانتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی بھی گستاخی کر رہے ہیں، رسول کی بھی گستاخی کر رہے ہیں، دونوں کی بات کو رد کر رہے ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو کون اللہ کا اور رسول کا گستاخ ہوا؟ جو قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے وہ، یا جو قرآن و حدیث کو ماننے کی تعلیم اور تلقین کر رہا ہے وہ؟ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر رہے ہیں، اور یہ قرآن آج بھی موجود ہے کہ ولا اعلم الغیب، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں، فرشتہ ہوں. کہ دنیا میں جو انسانوں کی طاقت و قوت سے بڑھ کر فرشتوں کو طاقت و قوت اور اختیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے بعض کاموں کو فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور پوری قوم شعیب جو ہے اوندھے منہ ہو کر جو مر گئی، ان کی یہ طاقت و قوت تھی. ایسی کوئی طاقت کا بھی مالک نہیں ہوں. فرشتے نوری مخلوق ہے، میں نور سے بھی نہیں بنا ہوں، نوری مخلوق بھی نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں. قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا، ہاں کیا تم مجھے نور والا مانتے ہو؟ نور والے تو فرشتے ہیں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، فرشتوں کی قوت و طاقت بھی میرے اندر نہیں ہے. ان کی وہ الگ مخلوق ہے، میں الگ مخلوق ہوں. اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ فرشتوں سے اونچا ہے، لیکن میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں اور انسانی قوت و طاقت کا حامل ہوں. اب میری خصوصیت کیا ہے اور میں کیا کرتا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، ہاں میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. میری خصوصیت یہ ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ نے جو حکم دیا اس کو ویسے ہی کرتا ہوں. اللہ کے حکم کا تابع ہوں، اپنا ذاتی اختیار نہیں رکھتا. اور اللہ نے وحی سے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال مانتا ہوں، جس کو حرام کیا. اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا تو میں اس کو حرام نہیں کر سکتا، کسی کو حرام کیا تو میں اس کو حلال بھی نہیں کر سکتا. اب یہ میری تعلیم ہے، اللہ کی بات کو میں مان رہا ہوں. اب میری اس تعلیم کو جو مانے گا وہ، اور جو نہیں مانے گا، اگلا جملہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے، قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا، نابینا اور بینا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ان تعلیمات کو صاف صاف کھلی کھلی حقیقتوں کو جو مان لیوے وہ، اور جو نہیں مانتا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں. جو نہیں مانتا وہ اندھا ہے اور جو مانتا ہے وہ بینا ہے. ہاں افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ غور کیجئے. ایک اور میں اشارہ کر دوں، صرف ایک مثال اور دے دوں. غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار نے حملہ کیا، آپ کو زخمی کیا، آپ کا رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں دھنس گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، گھٹنے زخمی ہو گئے. آپ کی زبان سے ایسی حالت میں ایک جملہ نکلا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، بخاری میں یہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں. وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، خون آلود کر دیا. شج ایسے زخم کہتے ہیں جو گوشت پھٹ کے ہڈی تک پہنچ جائے. اللہ کے نبی کو زخمی کر دیا. اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا. اس کا مطلب، اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ احد میں جتنے کفار سامنے آئے ہیں وہ سب کے سب فلاح سے، کامیابی سے، ایمان سے محروم رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہیں تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری سورہ آل عمران کی، لیس لک من الامر شیء. کانپ جائے آدمی اگر ایمان والا ہو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے. اور اس ایک آیت کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے لوگ سمجھ لیں تو شرک نہیں کریں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے رب العالمین کہہ رہا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے رسول آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے معاملے میں، یہ فیصلہ کرنے میں کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، کون فلاح سے ہمکنار ہوگا اور کون محروم رہے گا. آگے اللہ نے کہا او یتوب اللہ علیہم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے، ان کو توفیق دے کے اسلام لے آئیں اور توبہ کریں. اور پھر ہوا بھی. غزوہ احد میں جو لوگ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، ان میں ایسی کئی بڑی تعداد تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی، اور بہت پکی سچی، جس میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے زبردست لوگ تھے جو بعد میں اسلام کے سپاہی بنے، توحید کے متوالے بنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور فدائی بن گئے. اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے کے توبہ قبول کرے، اور یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ان لوگوں نے تو ظلم کیا. اس آیت کے شان نزول میں اور بھی دو حدیثیں ہیں، دو واقعات ہیں.
کہ آپ کو جو بیر معونہ اور بیر زروان کے موقع پر صحابہ کو لے جا کے جنہوں نے دھوکے سے قتل کیا تھا، جب یہ واقعے کی خبر ملی تو آپ نے مہینے بھر ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی اور ان کو نام لے کر بد دعا دی. جب آپ نے نام لے کر بد دعائیں دی جس میں ابو جہل کے بھائی کا نام بھی تھا اور کئی لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازلی لیس لک من الامر شیء، آپ کا معاملے میں حق نہیں ہے. جن لوگوں کا آپ نے نام لیا تھا ان میں سے بھی کئی لوگ بعد میں مسلمان ہوئے. آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاح نہیں پا سکیں گے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مستحق بنے، فلاح سے ہمکنار ہوئے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، ان کے ایمان کو قبول کیا، قبولیت بخشی کہ ہاں یہ سچے مسلمان ہیں. تو جب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ہم کو احد کے موقع پر معلوم نہیں تھا کہ ابو سفیان اور خالد بن ولید اکرمہ اور دوسرے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں. جب آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم تھا، علم غیب بھی نہیں تھا، اس کی بھی تردید ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بھی تردید ہو گئی. اس کے باوجود ہمارے یہاں کچھ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ مختار کل تھے، جو چاہتے ہیں جو چاہیں وہ کر سکتے تھے. بلکہ آج بھی آپ اگر مجلس میں ذکر کریں تو اللہ کے رسول حاضر ہو جائیں، آپ کی بات سنیں، آپ کی بگڑی بنا دیں. آپ کو مختار کل اس طرح سے ماننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن و حدیث کی ان ساری تعلیمات کے خلاف ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مخالفت ہے. میں یہاں ایک اور مثال پیش کروں، انشاءاللہ مالک اہدنا الصراط المستقیم میں وہ آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، آخری وقت میں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم میں وہ واقعہ بیان کروں گا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. نبی چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی. غور سے سنیے، انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں یہاں کہا کہ آپ جسے چاہیں فلاح سے محروم کرنے والا معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے. کفار کے بارے میں بد دعا دی تو روک دیا، اور یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا سے خطاب کر کہا جا رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کے باوجود اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے، توفیق نہیں دے سکے. مطلب توفیق دینا بھی اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے. کتنی صاف دلیل ہے توحید کی. جب اللہ کے رسول یہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہے اللہ کے علاوہ. اب یہیں ایک چیز اور بھی کہ توحید کی 3 قسمیں کل میں نے تذکرہ کی تھی، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. ربوبیت کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے، یہ میں شرک کے اسباب میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں مناسب سمجھ رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت بنائی، قانون بنایا، حلال حرام بنایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور یہ اختیار اور عمل کام ربوبیت کے تحت آتا ہے کہ اللہ رب ہے. تو رب کی حیثیت سے اس نے آسمان و زمین کا نظام بنایا، ہم کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، تدبیر کر رہا ہے، دن اور رات کا نظام بنایا. تو جیسے یہ نظام بنایا کائنات کا، ایسے ہی رب کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شریعت، قانون اور دین دیا، اور یہ بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. اللہ لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم چلے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے صاف صاف. اب اگر کوئی اس حق میں کسی مخلوق کو، کسی امام کو، کسی پیر صاحب اور مرشد صاحب کو، بزرگ اور دادا پردادا کو، کسی اور شخصیت کو شریک مانے، یعنی یہ سمجھے کہ اگر میرے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے تو میں حلال مانوں گا، اور وہ اگر کسی چیز کو کہہ رہے ہیں حرام تو میں حرام، وہ چاہے اجتہادی خطا سے جس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ان کے حلال بولنے کے بعد قرآن و حدیث سے معلوم پڑا کہ وہ چیز حلال نہیں حرام ہے. آپ قرآن و حدیث کو نہ مان کر یہ کہو کہ میرے امام کا کہنا یہ ہے، اسی کو مان لیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ قرآن نے کہا یہ شرک ہے. ہمارے یہاں بہت سارے سلفی حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، تو تقلید کی کئی درجات ہیں، ہر تقلید شرک نہیں ہے، لیکن ایسی تقلید کہ انسان کسی غیر اللہ کو یا غیر رسول کو اس طرح مانے کہ وہ جس چیز کو حلال کہے وہ حلال، وہ جس چیز کو حرام کہے وہ حرام. اگر وہ کسی قانون اور اصول یا حکم کو بیان کرے تو ہم اس کو شرعی حکم کی طرح، اللہ کی وحی کی طرح مانیں. اگر کسی کو یہ درجہ دیتا ہے تو وہ شرک ہے، اور یہ شرک ربوبیت کا شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو
ہاں احبار اور رہبان، حبر یہودی علماء کو کہتے تھے، راہب جو عیسائی عبادت گزار اور زاہدین تارکین دنیا عبادت ریاضت کرنے والے، تو اپنے احبار کو یعنی علماء کو، اپنے رہبان کو یعنی مشائخ صوفیہ کو، اہل تصوف جیسے اپنے مشائخ کو پوچھتے ہیں، بیعت کر لی تو اب شیخ نے جو کہہ دیا وہی ماننی ہے. ان کے یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئے ہیں پیری اور مریدی میں، تو اب قال اللہ قال رسول کو کھورچ کر دل سے نکال دو، یہاں جو شیخ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. جو ایسا کہتا ہے وہ پہلے ہی قدم پر کفر اور شرک کی وادی میں جا رہا ہے. بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں. دنیا کی کتنی بڑی تعداد بھی ان چیزوں کو، گورکھ دندوں کو مانتی ہو، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ صریح گمراہی ہے کہ آپ قال اللہ قال رسول کو ذہن سے کھرچ دیں تو دین کہاں بچا؟ دین وہی ہے جو قال اللہ اور قال رسول ہے. پیر صاحب اور فلاں کی بات رد کی جا سکتی ہے، اگر کائنات میں کسی کی بات رد نہیں کی جا سکتی تو وہ اللہ کے بعد رسول کی، بس. یہ بالکل صاف اور صریح تعلیم ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو وہی حلال ہے، کسی کو حرام کر دیا تو وہی حرام ہے. کسی چیز کو بتا دیا کہ یہ شریعت کا قانون ہے تو وہی شریعت کا قانون ہے. کوئی اس میں کوئی تبدیلی کرنے کے لائق نہیں ہے. ابھی جب شاہ بانو کا کیس اور مسلم پرسنل لاء کے معاملات میں مداخلت کی بات آئی حکومت کی طرف سے اور جو انہوں نے کوشش کی، تو سارے مسلک کے لوگ یہ بات مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دین اور شریعت میں کسی کو بھی شریعت کی تبدیلی کا حق نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہی توحید کا حصہ ہے. اور شریعت میں تبدیلی کا حق، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کا حق، مقلد علماء نے بھی یہ بات بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ صاف کہا گیا. قرآن میں جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میں شہد، وہ امہات المومنین کے پاس جاتے تھے اور مغافیر کا شربت پیتے تھے، اور ایک روایت میں ماریا والا واقعہ ہے، میں اسی کا صرف ذکر کروں. انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں پیوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں حرام کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تحریم کی آیتیں نازل کی اور کہا، خطاب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. سورہ تحریم کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں، کیسے قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. آپ نے اس کے بعد اپنی قسم توڑی، کفارہ ادا کیا اور شہد کو پھر سے استعمال کرنا شروع کیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار پاور حاصل نہیں ہے کہ اس کو حرام کر دیں. اب جو لوگ آنکھ بند کر کے ایسی تقلید کرتے ہیں وہ غور کریں اس کے تناظر میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مخالفت کرتے ہیں. وہ اگر ایسا کرتے ہیں کہ میرے امام نے جس کو حلال کہا میں اس کو حلال مانوں گا، میرے امام نے جو بات کہی ہے میں اسی کو دین مانوں گا، انہوں نے جیسے بتا دیا ویسے ہی مانوں گا. اب امام کی بات کے بعد ثابت شدہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ رہا ہے، قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، اور پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے امام کو تشریع شریعت سازی کا درجہ دے رہا ہے. اللہ کا حق اس کو دے رہا ہے. اللہ کا حق تھا، اللہ کا کام ہے، یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے کہ حلال کرے حرام کرے شریعت سازی کرے. لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ شریعت بنائے. اگر کوئی شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق دیتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. تو اب دوسروں کی کیا حیثیت بنتی ہے نبی کے بعد کی؟ حاصل کلام یہ کہ ایاک نستعین کی ایک بنیاد کہ ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ سارا اختیار، ساری قوت، ساری قدرت صرف اللہ کے پاس ہے. اور جو اختیار، قوت، خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، الہ ہونے میں وہ رب العالمین ہے، ربوبیت میں وہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کی رحمت میں اور وہ مالک یوم الدین ہے. اللہ کے مالک اور ملک ہونے میں کوئی کائنات کی کوئی ہستی ادنا درجے کی بھی شرکت اور مداخلت نہیں رکھتی ہے. لہٰذا ہم یہ صرف کہیں گے کہ ہم صرف اسی سے استعانت کرتے ہیں، اور جب استعانت کے لائق وہی ہے تو ہمارے سجدوں اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا لائق بھی صرف وہی ہے. ساری کارسازیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، بے نیازی سے وہ متصف ہے. اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ پوری کائنات اس کے در کی محتاج ہے. سارے لوگ بشمول انبیاء کرام، فرشتے، اولیاء، صالحین کے سارے لوگ اللہ کے در کے محتاج ہیں. اسی لیے سب کو یہ کہنا ہے یہ کلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس سلسلے میں بعض اور تفصیلات کہ دوسروں کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان سب چیزوں کو کے واضح ہوتے بھی لوگ کیسے شرک کرتے ہیں اور کیسے اس کی مخالفت کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی کچھ تفصیلات پیش کی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بندگی کے سارے آداب احکام اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، توحید کی زندگی اور ایمان کی زندگی عطا فرمائیں اور اسی پر موت دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.